ٹھیک ہے، یعنی ان کا سایہ بھی ہم تخلیق نہیں کر سکتے، ان کے سائے تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اس قدر مکمل، اس قدر خوبصورت تخلیق اللہ تعالیٰ کی کہ انسان آنکھیں بند کر کے اس پہ ایمان لا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو غور و فکر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، تو کوئی شک، کوئی شبہ باقی نہیں رہتا ایمان لانے میں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہمیں اپنی کامیابی کی ضمانت چاہیے، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اسوہ حسنہ سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ واحد راستہ ہے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے حوالے سے بات کریں تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایک مکمل کامل شخصیت، اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق، جس میں ہم چاہنے کے باوجود بھی کوئی نقص نہیں نکال سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس قدر عظیم، اس قدر بلند اور اس قدر آپ رحیم و شفیق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اس بات کی بار بار گواہی دی ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کی جتنا بھی کلام ہے قرآن پاک میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، وہ انسان کا تخلیق کردہ نہیں ہے۔ اور اسی قرآن پاک میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں بتایا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر ہم اسی ایک آیت کی بات کر لیں، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کریں تو اس میں نہ تو صرف مسلمانوں کا ذکر ہے، نہ صرف اس دنیا کا ذکر ہے، نہ صرف انسانوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کس بات کا ذکر ہے؟ تمام جہانوں کا۔ اب تمام جہانوں میں اس دنیاوی زندگی کی بھی ہر چیز موجود ہے اور آنے والی زندگی کے بھی، یہ مراد ہے تمام جہانوں سے۔ اس میں انسان، چرند، پرند، درخت، نباتات، مطلب کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اس سب کا ذکر ہے تمام جہانوں کے مفہوم میں۔ اور ان سب کے لیے رحمت کس کو بنا کے بھیجا گیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس قدر بلند تھے، اس قدر آپ نرم دل اور اس قدر شفیق تھے کہ آپ نے کبھی کسی دشمن سے بھی بدلہ نہیں لیا تھا۔ دوستوں کے ساتھ تو ہر انسان ہی اچھا ہوتا ہے نا، اپنوں کے ساتھ تو ہر کوئی اچھا ہوتا ہے، بات تو یہ ہے کہ آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا ایک وحشی نے، اور اتنی مطلب دردناک طریقے سے کہ اگر کوئی ہم جیسا عام انسان ہوتا تو نو ڈاؤٹ اس کے لیے اس انسان کو معاف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایک مکمل کامل ہستی کی، ایک عملی بہترین مثال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں، آنے والی دنیا میں ہمارے لیے قائم کرنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق ہی اس انداز سے کیا تھا۔ ان کا دل، ان کا اس قدر خوبصورت تھا کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی ان کے گرویدہ ہوتے تھے۔ انہوں نے اس وحشی کو نہ صرف معاف کر دیا تھا بلکہ آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اس وحشی نے ایمان بھی لے آیا تھا اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح سے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی، آپ کے شفیق و رحیم ہونے کے حوالے سے اگر ہم ایک اور واقعہ دیکھیں تو ایک دفعہ ایک شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قرض لینا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان سے کچھ قرض لیا ہوا تھا، وہ واپسی کا مطالبہ کر رہا تھا، جو کہ آپ کسی بھی وجہ سے تھوڑا سا تاخیر کا شکار تھا وہ معاملہ، تو وہ آپ کے پاس آیا، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں اپنی چادر ڈالی اور اتنی زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سرخ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا، وہ اٹھے طیش میں اس شخص کو مارنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو منع فرما دیا تھا اور فرمایا کہ اسے ایسا کرنے کا حق ہے کیونکہ میں اس کا قرض دار ہوں، میں نے اس کا قرض